Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 68, ayat number 192. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। वला यस्ततीऊन, वो कुदरत नहीं रखते, लहुम उनकी, नस्रन मदद, वला और न, अनफुसहुम खुद अपनी, यंसुरून मदद करते हैं। वो न तो उनकी मदद कर सकते हैं और न ही अपनी मदद कर सकते हैं। यानी एक तो अल्लाह की जानदार मखलूक है जिसे तुम इलाह बनाते हो, यानी अल्लाह ताला की जानदार मखलूक को तुम अपना माबूद बनाते हो, जैसे फरिश्ते, अंबिया, औलिया वगैरह, जिन्हें तुम अपना हाजत रवा यानी हाजतों को पूरा करने वाले, मुश्किल कुशा यानी मुश्किलों को दूर करने वाले समझते हो। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो अल्लाह ताला के साथ अंबिया को, फरिश्तों को, औलिया को शरीक करते हैं कि अल्लाह तो खालिक और मालिक है ही, लेकिन उसके साथ साथ फरिश्ते, अंबिया और औलिया मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं। इसका अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर तज़किरा कर रहा है कि ये जो जानदार मखलूक है अल्लाह की, फरिश्ते, अंबिया, औलिया वगैरह, ये खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरों की मदद क्या करेंगे? ये कभी माबूद नहीं हो सकते। तो फिर जो तुम पत्थर के बुत बनाकर उन्हें अल्लाह का दर्जा देते हो, खुदाई का दर्जा देते हो, इनके अलावा जो काफिर और मुशरिक हैं वो पत्थरों की मूर्तियों को बनाकर अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। कुछ अल्लाह ताला के कुछ बंदे फरिश्ते और अंबिया और औलिया को अल्लाह के शरीक बनाते हैं, और अल्लाह के नाफरमान मुशरिक और काफिर पत्थरों के बुत बनाकर अल्लाह के साथ उसे शरीक करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। वो कैसे माबूद हो सकते हैं? वो तो पत्थर हैं, अपने मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? तुम्हारी क्या रहनुमाई करेंगे? अगर तुम खुद उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो वो आ भी नहीं सकते। तुम उन्हें बुलाओ ना बुलाओ एक ही बात है, क्योंकि वो तो पत्थर है, हरकत भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी या साथी नहीं। आयत नंबर 193, वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम स्वामितून। व इन, और अगर, तदऊहुम, तुम उन्हें बुलाओ, इला तरफ, हुदा यानी हिदायत, ला यत्तबिऊकुम, पैरवी नहीं करेंगे तुम्हारी, सवाउन बराबर है, अलैकुम तुम पर या तुम्हारे लिए, अदअउतुमुहुम, ख्वाह तुम उन्हें बुलाओ, चाहे तुम उन्हें बुलाओ, अम या अंतुम तुम, स्वामितून खामोश रहो। अगर तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तुम उन्हें बुलाओ या खामोश रहो, तुम्हारे लिए एक ही बात है, यानी वो तो पत्थर है, हरकत नहीं कर सकते। आयत नंबर 194, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फल्यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। इन, बेशक, अल्लज़ीना, वो जिन्हें, तदऊन तुम पुकारते हो, मिन से, दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इबादुन बंदे, अम्सालुकुम तुम्हारे जैसे, फदऊहुम पस पुकारो उन्हें, फल्यस्तजीबू फिर चाहिए कि वो जवाब दें, लकुम तुम्हें, इन अगर, कुंतुम तुम हो, सादिकीन सच्चे। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जरूरी है कि जब तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हें उसका जवाब दें, यानी तुम उन्हें पुकारते हो मगर तुम्हारे माबूद जवाब तो नहीं देते। यहाँ पर उन अंबिया और औलिया और बुजुर्गों के बारे में बताया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी हो और जो कब्रों में आराम कर रहे हों और लोग उन्हें अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर पुकारते हैं।
اس لیے کہ پتھر کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ان کے لیے الہ ہونے کے الہ کا لفظ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں پکارتے ہو جو قبروں میں اولیاء کرام سوئے ہوئے ہیں، انبیاء کرام سوئے ہوئے ہیں، بزرگان دین سوئے ہوئے ہیں، تم ان کی مزاروں پر جا کر انہیں سجدہ کرتے ہو، انہیں پکارتے ہو، ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی تم ان سے دعا کرتے ہو، تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، تم سے کوئی بالاتر یا بڑی عمدہ اور اعلیٰ مخلوق نہیں ہے، تمہاری ہی طرح انسان ہے۔ آیت نمبر 195 الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ الہم کیا ان کے ارجل پاؤں یمشون وہ چلتے ہیں بہا ان سے، ام یا لہم ان کے ایدن ہاتھ یبطشون وہ پکڑتے ہیں بہا ان سے، ام یا لہم ان کی اعین آنکھیں یبصرون دیکھتے ہیں بہا ان سے، ام لہم یا ان کے آذان کان ہیں یسمعون سنتے ہیں بہا ان سے۔ قل کہہ دیں ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریک کو، ثم پھر کیدونی مجھ پر داؤ چلو، فلا تنظرون پس نہ دو مجھے تم مہلت۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو، اور مجھے مہلت اور موقع بھی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات، چیلنج۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس طریقے سے تمہیں آواز دیتا ہے جیسے کہ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو تم بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ جو بت مشرکوں نے بنا رکھے تھے ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ اپنے پاؤں کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ پاؤں بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے چلا جا سکے۔ پھر جب یہ پاؤں اپنی غرض اور مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو تم پاؤں بنانے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح ان کے جو تم نے ہاتھ بنا رکھے ہیں ان سے یہ پکڑ بھی نہیں سکتے، تمہاری بنائی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، تو ایسے نقلی اور مصنوعی آرٹیفیشل اعضاء بنانے کا فائدہ کیا ہے جو اپنی غرض پوری نہیں کر سکتے؟ مشرکوں کے شرک میں 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک شخص سورج پرست ہے، سورج کو پوجتا ہے، تو شرک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خاص طور پر سورج کے نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کی طرف منہ کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غیر جو ہوتے ہیں وہ سوریہ ونشم کرتے ہیں، ان کے اندر یہ سورج کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ کہ ان ستاروں کی روح کی پوجا کی جاتی ہے، انہیں ضرورت کے وقت پکارا جاتا ہے، ستاروں کی روح کو پکارا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ ان روحوں کا خیالی تصور کرتے ہیں جن کے انہوں نے مجسمے یا مورتیاں بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جن مجسموں کو یعنی جن مورتیوں کو وہ اپنے عبادت خانوں میں رکھتے ہیں وہ اپنے دماغ میں ان کی روحوں کا تصور کر کے ان سے مانگتے، کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے دماغوں میں بھی یہ بات نہیں جاتی ہے، اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رکھے، ہمیشہ سے دور رکھا ہے اللہ تعالی، ہمیشہ ہمیں اس شرک سے ہم لوگوں کو دور رکھے۔ تو یہ مجسموں کی روحوں کو پکارا کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، مگر مسلمان اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر یہی عقیدے وابستہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ان سے منتیں مانتے ہیں،
ان سے اپنی حاجت روائی کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پورا کرو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرو، یہ سب شرک میں آتا ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنے مشرکین سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے تمام معبودوں سے درخواست کرو کہ وہ میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ دے، آپ بگاڑیں اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دیں، مجھے سنبھلنے کی کوئی مہلت بھی نہ دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ معبود اللہ کہہ رہا ہے، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے۔ مشرکین سے کہہ دیجئے، اپنے تمام معبودوں سے درخواست کیجئے کہ وہ اللہ کا یعنی میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑے، کیونکہ تم نے انہیں میرا شریک بنا رکھا ہے۔ جو ہمارا ہمسر ہوتا ہے، ہمارے جیسا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے، تو اب اللہ فرمائے گا، ایک دن اللہ فرمائے گا کہ وہ میرے برابر تم نے ان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے نا، تو ان سے کہو کہ میرے برابر اگر وہ ہیں تو میرا بگاڑ کر دکھائیں اور مجھے کوئی سنبھلنے کا موقع بھی نہ دے۔ دیکھیں گے کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید اور وحدانیت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آیت نمبر 196 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔